بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں منیر حسن، آپ کا میزبان۔ رمضان المبارک کیسے گزاریں کی سیریز کے ساتھ ہمارا آج کا موضوع ہے اعتکاف کی فضیلت اور اہمیت۔ 20 رمضان المبارک کو مغرب سے پہلے عید کا چاند نظر آنے تک مردوں کے لیے مسجد میں ثواب کی نیت سے ٹھہرے رہنا اعتکاف کہلاتا ہے۔ یہ اعتکاف سنت موقدہ ہے، یعنی محلے میں اگر ایک شخص بھی بیٹھ گیا تو محلہ بھر کی طرف سے سنت ادا ہو جائے گی، ورنہ سب ترک سنت کے وبال میں گرفتار ہوں گے۔ عورتوں کے لیے اعتکاف کے لیے گھر کی چار دیواری میں ایک الگ جگہ بیٹھنے کا انتظام کیا جا سکتا ہے۔ مسائل اعتکاف کے بارے میں گزارش ہے کہ اعتکاف کی نیت کر کے مسجد ہی میں رہنا ضروری ہے۔ کسی شرعی یا طبعی ضرورت کے بغیر مسجد سے باہر نہ نکلنا چاہیے۔ شدید ضرورت کی صورتیں یہ ہیں: پیشاب، پخانہ، ریاح کا خارج ہونا، غسل جنابت، کھانا کھانے یا لینے کے لیے جانا جب کوئی لانے والا نہ ہو۔ اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے مسجد کی انتظامیہ سے مسجد کی شرعی حدود کے بارے میں اچھی طرح معلوم کر لیں۔ مسجد کے وضو کرنے کی جگہ، بیت الخلاء، جوتوں کی جگہ، سیڑھیاں اور برآمدے مسجد کی شرعی حدود سے باہر ہوتے ہیں۔ جس مسجد میں پنجگانہ جماعت ہوتی ہو وہیں اعتکاف کرنا چاہیے۔ اعتکاف کی حالت میں محض چپ رہنا اور اس کو عبادت خیال کرنا درست نہیں۔ عام گپ شپ، بد کلامی، فضول گوئی اور بری باتوں سے پرہیز ضروری ہے۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اپنا وقت ذکر و تلاوت میں اور دینی کتب کے مطالعے میں صرف کیا جائے۔ حالت اعتکاف میں غیر ضروری دنیاوی کاموں میں مشغول ہونا منع ہے، مثلاً غیر ضروری بحث، فون پر لایعنی گفتگو اور بلا ضرورت خرید و فروخت کرنا۔ معتکف شخص مسجد میں کھا پی سکتا ہے، سونا اور ضروری خرید و فروخت بھی درست ہے، البتہ مسجد میں سامان لانا اور رکھنا درست نہیں۔ رفع حاجت کے لیے اگر مسجد سے باہر جانا ہو اور اس راستے میں کسی مریض کا گھر ہو جسے پہلے سے ہی معتکف جانتا ہے تو اس کی بیمار پرسی بھی کی جا سکتی ہے۔ یہ تمام مسائل فقہ کی معتبر کتاب سے لیے گئے ہیں۔ اب ذکر ہوتا ہے اعتکاف کے دوران ضروری اذکار کا۔ اعتکاف میں بیٹھنا اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے۔ تہجد ضرور ادا کریں۔ اس کی دعا میں اللہ تعالیٰ سے رزق کی کشادگی اور بخشش کی دعا کریں۔ کثرت استغفار کریں، یہی ہر مسلمان کی پہلی اور آخری خواہش ہے۔ کثرت تلاوت قرآن پاک کریں۔ کلمہ طیبہ کا بہت ذکر کریں۔ حدیث میں ہے کہ جس شخص نے 70,000 کلمہ طیبہ پڑھ لیا اس کی مغفرت ہو گئی۔ درود شریف کی کم از کم 5 تسبیحات اپنے معمول میں شامل رکھیں۔ یہ وہ پیارا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے بھی کرتے ہیں۔ اس کی برکات گنی نہیں جا سکتی۔ سبحان اللہ اور الحمدللہ کا ذکر، اس کے ساتھ مسلسل توبہ اور استغفار ہر لمحہ آپ کے ورد زبان رہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرتے رہو، جہنم سے پناہ مانگتے رہو، اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کرتے رہو اور خاص کر قرآن پاک کی آیات، سورہ فاتحہ، سورہ یاسین، سورہ الرحمن، سورہ ملک، سورہ مزمل، آیت الکرسی، سورہ واقعہ، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات اور اسماء الحسنی کا ہر روز ذکر باقاعدگی سے کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اعتکاف قبول کرے۔ اسی کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔